السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران عزیز، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پچھلے جمعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن کے ساتھ تعلق تھا، اس مناسبت سے میں نے چند گزارشات پیش کی تھی، اور اس موضوع کا تعلق میں نے جوڑا تھا اس سے پچھلے جمعے جو حرمت قرآن کا عنوان یہاں زیر بحث ہے۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی اور ذوالحج کے آخری دنوں میں آپ کو زخم لگا، یکم محرم الحرام کو شہادت کا واقعہ پیش آیا، ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ عام طور پر ویسے میرے بارے مشہور یہ ہے کہ فضائل پر بات کم کرتا ہوں، واقعات کم سناتا ہوں، اور اسی طرح جو موضوعات جن کا تعلق شمائل اور فضائل سے ہے وہ کم زیر بحث آتے ہیں۔ تو آج میں واقعات سناؤں گا آپ کو، 2-3 واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، لیکن وہ واقعات یعنی ایسے ہیں کہ یاد بھی آپ کو رہیں گے، اور اس میں سے جو چیزیں اخذ کرنے والی ہیں اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوگا کہ وہ شخصیات جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ ذاتی زندگی میں کیسے تھے، بحیثیت حکمران کیسے تھے انفرادی طور پر، اور ان کا جو ایک حکمران کے طور پر ایک اجتماعی طرز عمل ہے، دیگر قوموں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ کس نوعیت کے تھے، اس سے ہمیں ان کی شخصیت کا بھی صحیح پتہ چلے گا، اور اس دور میں نظام خلافت کے عنوان کے ساتھ جو انہوں نے طرز حکمرانی اختیار کیا اس کا بھی تھوڑا سا پتہ چلے گا کہ وہ اصل میں تھا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایک بہت بڑا انقلاب انگیز معاملہ ہوا وہ اسلامی فتوحات کا سیلاب، رومیوں کے خلاف یرموک کا معرکہ ہوا، یہ ایک لحاظ سے فیصلہ کن جنگ تھی، رومیوں کو شکست ہوئی اور مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایرانیوں کے خلاف قادسیہ کا معرکہ ہوا، اور یہ ایک لحاظ سے رستم جو ایرانی سپہ سالار تھا اس کو جو شکست ہوئی تو یہ فیصلہ کن شکست تھی۔ تو ایک بڑا جو اہم واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے وہ فتوحات کا سلسلہ ہے۔ جب جنگ یرموک میں رومیوں کو شکست ہوئی اور ان کے لشکر جو ہیں وہ بکھر کر مختلف علاقوں کی طرف گئے، تو ایک بڑا اجتماع ان کا جو ہے وہ شام اور فلسطین کی طرف گیا، اور بیت المقدس جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک بڑی فوج جمع ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامور جرنیل جو تھے، یہ مسلسل رومی فوجوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو اپنے محاصرے میں لیا ہوا ہے۔ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ تاریخ طبری کے اندر بھی اور علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا، اور دیگر تاریخوں کے اندر بھی، کہ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور رومی سپہ سالار
جس کا نام مورخین نے اطرابون ذکر کیا ہے، وہ بھی بالآخر یہ دیکھتے ہوئے کہ جلد یا بدیر مسلمانوں کا شہر پر قبضہ ہو جائے گا، وہ بھی وہاں سے فرار ہو گیا۔ باقی لوگ جو تھے وہ شہر کے اندر کلا بند ہو کے لڑ رہے ہیں، اور جنگ بہرحال اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ دشمن کو سہولت ہے کہ وہ ایک طرح کے قلعے کے اندر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے بھی محاصرہ کیا ہوا ہے۔ محاصرے نے جب طول کھینچا اور سمجھ آ گئی کہ اس کا انجام شکست کی صورت میں ہوگا، تو جو عیسائیوں کا بڑا لاٹ پادری تھا اسقف اعظم، جس کو کہا جاتا تھا یعنی بڑا پادری، اس نے پھر پیغام بھیجا کہ اگر آپ کا خلیفہ ہمارے ساتھ آ کے بذات خود گفتگو کرے، معاہدہ کرے، تو ہم بغیر لڑے شہر آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اب یہ ہے واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی، مجلس مشاورت منعقد ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ ہونے کا عزم ظاہر کیا۔ اس وقت محرم کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کر دوں کہ اپنا نائب کس کو چھوڑا؟ محرم ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا، اور ادھر ہمارے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اہل بیت کی اور صحابہ کی آپس میں لڑائی کروائی جائے، اور اس کو بڑی فضیلت سمجھتے ہیں اور بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے خطیبوں کو اور ایسے علماء کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد مدینہ کے اندر جو نائب السلطنت ہے اس کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا، روانہ ہوئے۔ واقعہ بالکل اختصار کے ساتھ اس میں سے ایک دو صرف نقطے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹنی پر سوار ہیں، اور اس میں جو اوپر کہہ لیجئے کہ کجاوا جس کو کہتے ہیں ہم، بیٹھنے کے لیے جو سیٹ تیار کی جاتی ہے، وہ بھی اتنا آرام دہ نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے کجاوے میں بیٹھے ہوں یا کسی ایسی سواری میں جس میں آپ کی سیٹ اور گدی ٹھیک ہو، پاؤں رکاب میں ہو، تو آسانی سے آدمی سفر کر لیتا ہے۔ تو پاؤں بھی رکاب میں نہیں ہے، کجاوا بھی نہیں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاؤں جو تھے ایسے ٹانگیں ٹکرا رہی تھی اور تھک جاتا ہے آدمی۔ لباس عام سا پہنا ہوا ہے، ایسا لباس کہ جس پر 14 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ مختصر سے قافلے کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، اور کبھی غلام سواری پر ہے اور کبھی خود سواری پر، کبھی پیدل چل رہے ہیں، کبھی سوار ہیں۔ اسی حال میں بیت المقدس کے نواح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں جابیہ کے مقام پر، پیغام بھیجتے ہیں کہ سپہ سالار یہاں آ جائیں، یہاں پر سارا صلاح مشورہ کریں گے۔ اور جب ان لوگوں کو آتے دیکھا، کون لوگ تھے؟ خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، اور حضرت عمر بن عاص، ابو عبیدہ الجراح، بڑے بڑے نامور صحابہ اچھی پوشاک پہن کے اچھی سواریوں پر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا تو غضبناک ہو گئے کہ یہ تم نے اجمیوں جیسا طور طریقے کب سے اپنانا شروع کر دیے؟ انہوں نے پھر باقاعدہ وضاحت کی کہ امیر المومنین، اصل بات یہ ہے کہ یہ یہاں کے حالات کا تقاضا ایسا ہوا تاکہ دشمن پر ہمارا رعب اور دبدبہ ہو۔ آپ ہمارے ان جبہ اور دستار کے نیچے بھی ذرا دیکھیے۔ پھر انہوں نے دکھایا کہ نیچے وہی لباس پہنے ہوئے ہیں اور ہتھیار لگے ہوئے ہیں، تو پھر تھوڑا سا مطمئن ہوئے، اور فرمایا کہ یاد رکھنا، اگر تم نے دوسری قوموں کے انداز اور اطوار اپنا لیے تو پھر تمہاری نسلیں بھی اسی طرح غلامی میں جائیں گی جس طرح یہ لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سفارش کی گئی، درخواست کی گئی
کہ آپ بھی مہربانی فرما کے کچھ مناسب لباس پہن لیں، آپ کا لباس تو پھٹا ہوا ہے، 14 پیبند لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ ترکی گھوڑا ہے، اس دور کی بڑی سواری یہی تھی کہ آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا، نہیں قبول فرمایا۔ ہم سفر پر نکلتے ہیں تو اضافی سوٹ بھی ساتھ ہوتے ہیں، کپڑے لباس وغیرہ ہوتے ہیں، تو کوئی اضافی لباس بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ مجھے کوئی وقتی طور پر کوئی کپڑا کوئی لباس دے دو کہ وہ میں پہن لوں، اور یہ والا لباس اس کو دھو لیا جائے اور جہاں سے پھٹا ہے اس کو سی لیا جائے۔ پھر وہی لباس دھویا گیا اور وہی پیبند لگا ہوا لباس آپ نے دوبارہ پہنا، اور اسی لباس کے ساتھ اور اسی سواری کے ساتھ جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ یہ وہ حکمران کہ جو ذاتی زندگی میں جو ہیں، جو اصل نقطہ نوٹ کرنے والا وہ یہ ہے کہ ان کا امیر المومنین ہونا، اختیار اور اقتدار، اس کا انہوں نے کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے روم اور ایران کی سلطنتیں کانپ رہی ہیں۔ ذاتی زندگی، ایک مثالی حکمران، وہ یار اس درجے کا تو ممکن ہی نہیں اب آج کے دور میں، ٹھیک ہے نا سے وہ کچھ قریب قریب تو کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے یہ واقعہ ذرا مکمل کر لوں، ایک دوسرے پہلو کی طرف بھی آؤں گا کہ اب آپ نے کیا جب پادری کے نمائندے آپ کے پاس پہنچے ہیں، جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ مغلوبیت کا اثر محسوس کرتے ہوئے جو شرائط پیش کر رہے ہیں سلوک کی، وہ کم ہے۔ آپ نے جو انہوں نے شرائط پیش کی وہ بھی قبول کر لیں، اور کچھ ان کو اپنی طرف سے مزید بھی عطا فرما دیا۔ حیران کہ ہم تو شکست خوردہ ہے، ہم تو مغلوب ہیں، اتنی بڑی مہربانی کہ ہماری مغلوبیت کا انہوں نے خیال نہیں رکھا، بلکہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرمایا ہے، اور جو ہم نے نہیں مانگا وہ بھی معاہدے کا حصہ بنا دیا۔ وہ کیا بنایا؟ معاہدہ تو بڑا طویل ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف اس میں سے ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس کے آغاز میں یہ الفاظ لکھوائے کہ یہ معاہدہ ایلیا کے لوگوں، یہ بیت المقدس اور یروشلم کا جو مذہبی حوالے سے نام ہے وہ ایلیا ہے، تو یہ معاہدہ جو ہے وہ ایلیا یعنی بیت المقدس کے لوگوں اور امیر المومنین، خدا، رسول، بعد کے خلفاء اور مسلمانوں کے ذمے کے ساتھ ہے، یعنی آنے والی مسلمانوں کی نسلیں بھی اس معاہدے کی پابند ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا۔ اور وہ معاہدہ کیا کیا؟ اس معاہدے کے اندر لکھا کہ بیت المقدس کے اندر رہنے والے، اس شہر کے اندر بسنے والے سارے لوگوں کو جان کی حفاظت کی گارنٹی دی جاتی ہے، ان کی جان محفوظ ہے، ان کا مال محفوظ ہے، ان کے گرجا گھر اور ان کی صلیب محفوظ ہے، ان کے تندرست اور ان کے بیمار کے لیے یہ معاہدہ ہے۔ اور یہ معاہدہ جو ہے یہ اس کی ذمہ داری نہ صرف آج کے مسلمانوں پر بلکہ آنے والے خلفاء اور مسلمانوں پر بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فراغ دلی کے ساتھ جب ان کے جان، مال، عزت و آبرو، مذہب، ہر چیز کے تحفظ کی ضمانت دی، حیرت زدہ رہ گئے، بولے اس درجے خوش ہوئے کہ ہمیں تو وہ حقوق بھی مل گئے ہیں جو ہمارے ہم مذہب کیسر کے دور میں بھی ہمیں میسر نہیں تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جو پادری تھا، بڑا پادری بیت المقدس کا، وہ بڑا متاثر ہوا،
اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہم آپ کو ان تمام مقامات کی، ظاہر ہے کہ وہ سرزمین ایسی ہے کہ جگہ جگہ پر انبیاء کے آثار ہیں، انبیاء کی یادگاریں ہیں۔ بیت المقدس بذات خود وہ مقدس جگہ ہے جس کی حرمت کا خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہاں نماز پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لائے، تو وہ بڑی مقدس جگہ۔ تو آئیے ہم آپ کو اس کی سیر کروائیں اور اس کے مقامات آپ کو دکھائیں۔ حضرت عمر ان کے ساتھ گئے، جب مختلف مقامات کی زیارت کر رہے ہیں تو عین ظہر کا وقت آپ کو اس جگہ پر آیا جو عیسائیوں کا بیت المقدس کے اندر وہ مقام، یعنی جس کو بیت المقدس ہم کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، وہ مقام جو ان کی عبادت کے لیے خاص ہے، عیسائیوں کے لیے۔ تو جو پادری تھا اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نماز پڑھ لیں، پیشکش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیشکش قبول نہیں کی، اور بات سنیے کہ کیوں وہ پیشکش قبول نہیں کی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکمران کا ویژن کتنا ہوتا ہے اور وہ کتنا دور اندیشی کے ساتھ سوچتا ہے۔ حضرت عمر کی مذہبی رواداری کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ فرمایا کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو بعد کے مسلمان اس کو مثال بنا لیں گے کہ یہاں امیر المومنین عمر نے نماز پڑھی تھی، لہٰذا ہم بھی ان کے طریقے اور سنت کے مطابق یہاں پر نماز پڑھیں گے تو مسلمان تمہارے لیے مسائل پیدا کریں گے اور تمہیں گرجے سے باہر کر دیں گے۔ وہاں نماز نہیں پڑھی، بلکہ بیت المقدس کے کونے میں جا کر نماز ادا فرمائی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ جس کو آپ آج کہتے ہیں نا، یہ اصل میں مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ مسجد عمر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی تھی، بیت المقدس کے ایک کونے کے اندر، اور اسی کونے کے اندر بعد میں مسجد تعمیر کی گئی جس کو مسجد اقصیٰ آج لوگ کہتے ہیں، جو اصلاً مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد عمر ہے۔ مسجد اقصیٰ قرآن نے جس کو کہا ہے وہ پورے کا پورا بیت المقدس ہے، اس میں ہیکل بھی شامل ہے، اس میں دیوار گریہ بھی شامل ہے، اور وہ اچھا خاصا ایریا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گرجے کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان کا دل رکھنے کے لیے دروازے میں جا کے نماز پڑھ لی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک تحریر لکھ کر دی کہ میں امیر المومنین عمر نے یہاں نماز ادا کی ہے، لیکن آج کے بعد کسی مسلمان کو یہ جائز نہ ہوگا، روا نہ ہوگا کہ وہ دروازے میں بھی آ کے نماز ادا کرے۔ میں کہتا ہوں کہ آج وہ مسجد اقصیٰ، وہ بیت المقدس، وہ شام اور فلسطین کا علاقہ جس طرح جہنم قدح بنا ہوا ہے، لڑائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، صلیبی جنگیں صلاح الدین ایوبی کے دور سے لے کر آج تک مسلسل کشمکش کا مرکز بنا ہوا ہے، کاش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہبی رواداری کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ تینوں مذہب، عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے ماننے والے، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس جگہ کے بارے میں فیصلہ کریں تو شاید سبھی کے لیے قابل قبول ہے۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بحیثیت حکمران، یہ جو واقعہ ہے اس میں آپ کی ذاتی زندگی کی جھلک بھی آپ دیکھیے، اور پھر بحیثیت حکمران جو ایک مذہبی رواداری کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ آپ نے پیش فرمایا، اس کو بھی آج ہمارے حکمران اور عام لوگ کاش اس کو اپنے پیش نظر رکھیں، دوسروں کے لیے اسپیس پیدا کریں، دوسروں کے لیے جگہ پیدا کریں، دوسروں کو موقع دیں کہ وہ بھی اپنے مذہب کے مطابق، اپنی روایت کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں اپنے رب کو راضی کر لیں، جس طرح چاہتے ہیں اپنی عبادت اور اپنی عبادات کو ادا کریں۔ تو ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے کے اندر
آپ اگر دیکھیں اور تلاش کریں اور اس کو نمونہ بنا لیں، اس کی تفصیلات جا کے پڑھیں آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے، تو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حکمران تھے اور کتنی دور اندیشی کے ساتھ اور کتنی مذہبی رواداری کے ساتھ انہوں نے دوسروں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرے ایک دوست بھی ہیں، میرے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی میری زیر نگرانی کی کہ جو عہد خلافت راشدہ کے جو سیاسی معاہدات کے تہذیبی اثرات، سیاسی معاہدات کے تہذیبی اثرات، ڈاکٹر عثمان لیاقت اسلامیہ کالج میں اس وقت وہ لیکچرر ہیں اور جامع مسجد شیر ربانی پیپلز کالونی وہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہی انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا کہ جب آپ ایک صحیح میرٹ پر اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، بھائی جب مد مقابل شکست خوردہ ہے، یاد رکھیے اس وقت اگر آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے تو آپ اس کے دل کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس وقت آپ اس کو صحیح معنوں میں جیت لیں گے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم غالب آتے ہیں تو پھر مد مقابل کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جو معاہدہ کیا اس کے پھر اثرات کیا ہوئے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ اس چیز کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس دور کے اندر کہ کوئی فاتح مفتوح کے ساتھ اس طرح کی شرائط پر صلح کا معاہدہ کرے گا۔ چنانچہ یہ معاہدہ ہوا، لوگوں تک اس کی خبریں پہنچیں تو بہت سارے شہروں کے عمائدین، بہت سارے قبائل کے سردار مسلمانوں کے پاس آئے، امیر المومنین کے پاس آئے، مسلمان سپہ سالاروں کے پاس آئے کہ آپ نے جن شرائط پر اہل ایلیا کے ساتھ، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اگر وہی شرائط آپ ہمارے لیے بھی رکھ لیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس درجے لحاظ اور خیال رکھتے تھے، شاید میں نے کسی موقع پر یہ مثال دی ہوگی کہ یہ شام کا سرحدی ایک قبیلہ تھا بنو تغلب، جب مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو یہ بھی وہاں سے ہجرت، انہوں نے بھی سامان باندھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال تو نہیں رہے، آپ یہاں رہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہاں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی تو آپ اس کے بدلے میں ہمارے اوپر جزیہ کے نام سے ٹیکس عائد کریں گے، اور یہ اس سے ہماری جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہوگی، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ جزیہ تو غلامی کی علامت ہے، لہذا ہم یہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ اسلامی سپہ سالار نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ اگر یہ قبیلہ یہاں سے چلا گیا تو یہ تو سارا زرعی علاقہ ہے، یہ سارا برباد ہو جائے گا، اجڑ جائے گا، اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ جزیہ سے ہماری غلامی کا تاثر پیدا ہوگا، ذلت کا تاثر پیدا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جوابی خط لکھا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جزیہ کے لفظ کے ساتھ ذلت محسوس کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں نہیں ہوتا، لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں لیکن سفید پوش اور عزت دار لوگ ہوتے ہیں تو آپ ان کو اگر زکوٰۃ دیں تو نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی زکوٰۃ نہیں، آپ اگر کوئی مدد کرنا چاہیں تو کر دیں۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور زکوٰۃ اگر آپ کہہ کے دیں گے تو وہ شاید جھجک محسوس کرے تو آپ اس کی مدد کر دیں زکوٰۃ کے ساتھ، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے، بس اس کی مدد کر دیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، مسلمان عزت نفس اس کی مجروح نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی خط لکھا کہ اگر یہ لوگ اس وجہ سے یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں کہ جزیہ کے ٹیکس کی صورت میں یہ اپنے لیے ذلت محسوس کرتے ہیں تو آپ معاہدے میں جزیے کی جگہ پر صدقہ کا لفظ لکھ دیں۔ بھائی جزیے کا لفظ تو قرآن نے استعمال کیا ہے،
تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت عمر نے قرآن بدل دیا؟ اللہ معاف کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک اس کے ظاہری الفاظ ہیں اور ایک اس کی روح ہے، ایک اس کے الفاظ ہے اور ایک اس کی اصل روح ہے جس تک پہنچنا بڑا ضروری ہے۔ صرف الفاظ تک آدمی رہ جائے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ الفاظ کی پابندی بھی ضروری ہے، روح تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ آپ جزیہ کی جگہ پر صدقہ کا لفظ لکھ کر اس قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ میں میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حکمران کے طور پر غیر مذہب، غیر مسلم، عیسائی، یہودی اور دیگر قوموں کے لیے رواداری کس درجے کی رواداری ہے آج ہمارے اندر ہے۔ لوگ، میں اگر یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہم نے نا ہندو مذہب اور سکھ مذہب چھوڑ کر ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ کلچر نہیں بدلا، دین بدلا، کلچر نہیں بدلا، تہذیب وہی ہے۔ یاد رکھیے کہ کلچر اور تہذیب سارے کا سارا بدلنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے جن کا تصادم براہ راست اسلام کی بنیادی اقدار کے ساتھ ہو، ان کو تبدیل کیا جائے گا۔ اسلام میں ذات پات نہیں ہے، ہم نے ابھی تک پکڑی ہوئی ہے۔ اسلام میں دوسرے مذاہب کو سپیس دی گئی ہے، اپنے قریب کیا گیا ہے، ہم یہ موقع دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھیے، ایک پہلا واقعہ جو فتح بیت المقدس کی صورت میں، اس میں سے یہ چیزیں اخذ کریں۔ دوسری چیز جو ایک اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلامی فتوحات کا نقطہ کمال، ہر طرف اسلامی فوجیں بڑھ رہی ہیں، مسلمان سپہ سالار اپنی ناموری اور شہرت کے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ روم اور ایران کے لشکروں کو اور بڑے بڑے لشکروں کو پے در پے شکستیں ہو رہی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر بن عاص، شرحبیل بن حسنہ، خالد بن ولید، ابو عبیدہ الجراح، معاذ بن جبل، گنتے چلے جائیے، کتنے درجنوں آپ کو نامور جرنیل ملیں گے جنہوں نے اپنی بہادری، اپنی دانش اور جنگی حکمت عملی سے ہر چیز تل پٹ کر کے رکھ دی۔ روم اور ایران کی اس دور کی سپر طاقتوں کو، بلکہ دنیا ہی یہی تھی، شکست پر شکست دی۔ اور ان میں سے اگر میں ایک بڑا نام، سب سے بڑا نام لوں تو وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جس جنگ میں شریک ہوئے، اللہ نے ہر اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جن کی شان یہ ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا کہ عرب نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں فاتح، ہر جنگ میں کامیاب، بہادری اور شجاعت کا یہ عالم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ان کو قرار دیا، سیف اللہ ان کا لقب ٹھہرا۔ جنگ مؤتہ میں 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، اور عہد صدیقی اور فاروقی میں فتوحات کا جھنڈا ہر طرف بلند کر رہے۔ لوگوں میں تاثر پھیل گیا، دیو مالائی کہانیاں، ہر دور کے اندر کمزور لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں آج بھی آپ کو اسی طرح نظر آئیں گی، مبالغہ امیزیاں۔ تو کہانیاں شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کی فتوحات کی بنیادی وجہ خالد بن ولید ہیں۔ قصائد لکھے جا رہے، گن گائے جا رہے، شخصیت پرستی نظریے پر غالب آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھ رہے، اور اس کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ خالد بن ولید نے اتنی فتوحات حاصل کی، اتنا مال غنیمت ان کو ملا کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ وہ لوگوں میں تقسیم بھی اسی طرح کرتے تھے۔
اشعث بن قیس اس دور کے ایک بڑے شاعر، خطیب، نامور جرنیل، ان کی خدمات پر خوش ہو کے 10,000 درہم اکیلے ان کو دے دیا۔ یہ خبریں ساری حضرت عمر کو پہنچی ہیں مدینہ میں۔ حضرت بلال حبشی کو خط دے کر قاصد بنا کے بھیجا، جائیے اور ابو عبیدہ الجراح کے پاس یہ خط لے کر جائیے۔ اس خط میں کیا ہے؟ حکم ہوا کہ مجمع عام منعقد کر کے یہ خط پڑھا جائے گا اور سنایا جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح نے لوگوں کا اکٹھ کیا، مجمع قائم کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو بلایا گیا۔ امیر المومنین کے قاصد حضرت بلال نے خط پڑھا۔ خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خالد بن ولید، ان کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ انہوں نے 10,000 درہم اشعث بن قیس کو دیے ہیں، اپنے پلے سے دیے ہیں یا مال غنیمت میں سے دیے ہیں۔ اگر اپنے پلے سے دیے ہیں تو فضول خرچی ہے، اور اگر مال غنیمت میں سے دیے ہیں تو بددیانتی ہے۔ دونوں صورتوں میں ان کو معزول کیا جائے، اور اگر یہ سوال کا جواب نہ دیں تو ان کے سر سے ان کی دستار اتار کر، ٹوپی اتار کر ایک طرف رکھ کے ان کے دستار کے ساتھ ہاتھ باندھے جائیں، اور اس وقت تک باندھے رکھے جائیں جب تک یہ اپنے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ ہاتھ باندھ دیے گئے، سوال کیا گیا، خاموش رہے۔ سوچئے خالد بن ولید اگر کھڑے ہو جائیں، لوگ پوجا کر رہے ہیں ان کی، دیو مالائی قسم کے تصورات ان کے بارے میں لوگوں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، پسندیدہ ترین سپہ سالار ہیں، لوگ ان کی جنگی حکمت عملیوں پر فدا ہیں، ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سپہ سالار کی معزولی کا اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال دہرایا گیا، جواب نہیں دیا، ہاتھ باندھ دیے گئے۔ بالآخر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے پلے سے دیا ہے، جو مال غنیمت مجھے ملا تھا وہ کثرت کے ساتھ سب لوگوں کو ملا ہے، میرے پاس جو تھا اس میں سے دیا ہے، بددیانتی نہیں کی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ جس طرح یہ آج بدقسمتی سے ہمیں مثالیں یورپ سے لینی پڑتی ہیں کہ اگر آج امریکہ کا صدر، عام لوگ اگر اخلاقی حوالے سے بد کردار ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر جھوٹ بولے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا، لیکن اگر یورپ اور مغرب کے اندر کوئی وزیر اعظم اور کوئی حکمران، آپ کو پتہ نا کہ کلنٹن کا احتساب ہوا تھا، کچھ لوگوں کو یاد ہے، اور جس وجہ سے ہوا تھا وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو، بھئی وہ وجہ تو وہاں عام ہے، لیکن حکمران کے بارے میں ایک تصور کیا انہوں نے قائم کیا ہوا ہے کہ عام لوگوں کی بجائے حکمران کو زیادہ بہتر اخلاق اور کردار کا مالک ہونا چاہیے۔ اور یہ مثالیں ان لوگوں نے کہاں سے لی ہیں، یہ اخلاقی قدریں کہاں سے لی گئی ہیں؟ وہ یہ تو ہمارا ورثہ تھا، یہ چیزیں تو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے، جبکہ وہ اپنی زندگی میں عزت، احترام، وقار اور فن سپہ گری کے پورے نقطہ کمال پر تھے، یہ سبق دیا اور یہ بتایا کہ اگر کوئی مسلمانوں کا سربراہ ہوگا، مسلمانوں کا حکمران ہوگا، تو چاہے اس کا ذاتی مال ہی کیوں نہ ہو، وہ اس حوالے سے بھی اس کو جواب دہ ہے۔ اس درجے کڑا احتساب، مال غنیمت میں سے لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر ذاتی مال میں سے بھی وہ کوئی ایسا معاملہ کرے گا تو اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ بات بھی سمجھا دی، بتا دی کہ مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کی فتوحات
ان کی کامیابیاں، ان کی عزت و آبرو اب کسی شخصیت کے مرہون منت نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی ایک شخصیت ہو سکتی ہے ہر دور کے اندر قابل نمونہ تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ باقی ہر شخصیت اسلام کے نظریے کے تابع ہوگی، اسلام کے نظریے کے نیچے دب کر رہے گی، چاہے وہ خالد بن ولید ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمر فاروق ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو۔ تمام شخصیات اسلام ان پر چھتری کرے گا، اسلام کے وہ تابع ہوں گی، اور شخصیت اگر کوئی ہوگی تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ہم نے کیا کیا ہوا؟ بات تو عمر فاروق کی کرتے ہیں، آئیڈلائز بھی ان کو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ شخصیت پرستی کی وہ بیماری جو برصغیر کے خون کے اندر ہے، یہاں لوگ نظریہ نہیں دیکھتے، اس لیے ابھی یہ ووٹ آنے والے ہیں نا تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ میں اگر یہ آپ سے پوچھوں کہ فلاں فلاں جماعت کا پچھلے الیکشن میں منشور کیا تھا، یعنی نظریہ کیا تھا، تو کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا۔ مہذب دنیا کے اندر منشور پر ووٹ دیے جاتے ہیں، ہمارے ہاں بھلا کس پر ووٹ دیے جاتے ہیں؟ چہرہ دیکھ کر، شخصیت دیکھ کر، ذات برادری دیکھ کر، قبائلی، جغرافیائی اور لسانی عصبیتوں پر ہم ووٹ دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس قوم کی مینٹل اپروچ یہ ہوگی، جو اس درجے سطحی اور گھٹیا سوچیں گے، کیا وہ اپنی قوم کو ملک کو اوپر لے کر جا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یاد رکھیے، خالد بن ولید کو معزول کر کے یہ بڑی زبردست چیز ہے جو ہمیں سمجھائی ہے، بتائی ہے کہ نظریہ ہے، نظریہ فاتح ہوتا ہے۔ اسلام کی جب بات کی جائے گی تو شخصیت ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب ان کے جھنڈے کے نیچے چلیں گے۔ کبھی بھی کوئی بھی شخصیت اسلام کے نظریے پر باری اور غالب نہیں ہوگی، اور ہم نے غالب کیا ہوا ہے۔ شخصیات غالب ہیں ہمارے ہاں۔ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ نظریات کی قبریں بنا کے اوپر مجاور بٹھا دیا ہم نے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ جس قوم کی ذہنی اپروچ یہ ہوگی، اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو۔ یا امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ محرم الحرام شروع ہوا ہے، اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس موضوع پر بات کروں گا کہ اصل امام حسین کو پوجنا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پوجنا ہے، یا کسی اور کو پوجنا ہے؟ نہیں بھائی، ان شخصیات کے جو اوصاف ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں، ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی۔ ایک اور چیز جو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی طرف بھی توجہ کریں، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت حکمران جو نظام قائم کیا، اس میں جو احتساب کا نظام تھا، اس پر ویسے تو بڑا کچھ علماء نے لکھا ہے۔ انڈیا کے ایک عالم ہیں عبد الرؤف رحمانی جھنڈا نگری، ان کی کتاب ہے ایام خلافت راشدہ، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ خلافت راشدہ کا جو سماجی اور معاشرتی انصاف تھا، اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کس طرح خلافت راشدہ میں، اور میں خاص بات کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام قائم کر رکھا تھا۔ بھئی آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے حکمران بنیں؟ نہ بنیں، نہ ایم پی اے کھڑے ہوں، نہ ایم این اے کھڑے ہوں، نہ ذمہ داری لیں۔ اگر آپ نے یہ سارے کاروبار ہمارے پلے سے کرنے ہیں، سارے کاروبار آپ نے سجانے ہیں لوگوں کے وسائل پر، لوگوں کے حق پر، تو مت لیجئے یہ ذمہ داری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا تھا؟ جب کسی کو گورنر بناتے تو اس کے اثاثوں کی ایک چٹ بنا لیتے کہ جب یہ آدمی گورنر بنا تو یہ اثاثے تھے، اور یہ دنیا نے اصول اپنایا ہوا ہے۔ یورپ اور مغرب کے حکمرانوں میں یہی اصول آپ کو نظر آئے گا
بدقسمتی سے مثالیں آج کے دور میں ادھر سے لینی پڑتی ہیں کہ کس طرح بنیادی انسانی حقوق، ریاست کے وسائل، عام لوگوں کا حق، حکمران کا دائرہ کار کس طرح واضح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تو ڈنمارک نہیں گیا، میرے ایک نمازی تھے بابڈا ٹاؤن میں، وہ بتا رہے تھے کہ ڈنمارک کے اندر جب یہ زچہ بچہ کے لیے یعنی ماں اور بچے کے لیے پہلی دفعہ قانون سازی وہاں ہوئی کہ الاؤنس متعین کیا جائے ماں کے لیے اور دودھ پیتے بچے کے لیے، تو یہ سوچا گیا کہ دیکھا جائے کہ کیا انسانی تاریخ میں یہ کام کسی نے اس سے پہلے کیا ہے۔ تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام عمر ہے، اس نے پہلی دفعہ دودھ پیتے بچے اور ماں کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اس قانون کے اندر جب اس کو پاس کیا تو اس کا نام رکھا عمر الاؤنس۔ یہ کس نے بنایا قانون؟ وہ بنا رہے ہیں۔ ہم تو لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والے ہیں، اور لوگ مطمئن ہیں، ایسی شور کرتے رہتے ہیں مہنگائی بڑی ہے۔ مہنگائی اگر اتنی زیادہ ہے، اگر پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پٹرول پمپ پر رش کیوں بڑھ جاتا ہے؟ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں ادھر۔ اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک جگہ اگر گورنمنٹ ڈاکہ ڈال رہی ہے تو 50 جگہ پر میں بھی ڈاکہ ڈال رہا ہوں، میں بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں کسی نہ کسی جگہ پر۔ بحیثیت قوم جب ہم کرپٹ ہو جائیں گے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ بات میں کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ جو بھی مسلمانوں کا گورنر بنے گا سارے اثاثے لکھ لو، اور جب وہ اس عہدے سے ہٹے گا اگر اس سے زائد ہیں تو سارے کے سارے ضبط کر لیے جائیں، چاہے وہ حلال ذرائع سے ہی کیوں نہ کمائے گئے ہوں۔ اور اگر میں آپ کو وہ نام بتاؤں کہ جن لوگوں کے، وہ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کو 2-4 نام بتا بھی دیتا ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ابو عبیدہ الجراح، خالد بن ولید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ اور انہوں نے وضاحت بھی کی کہ امیر المومنین، یہ جو ہمارے پاس مال میں اضافہ ہوا ہے تو بخدا ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، ہم نے بیت المال کے اندر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، جو لوگوں کے وظائف تھے ان کو حصہ ملتا تھا ہمیں بھی ملتا تھا، جو مال غنیمت ان کے لیے تقسیم ہوتا تھا وہ ہمیں بھی ملتا تھا، ہم نے اس کو محفوظ رکھا، کوئی کاروبار میں لگا دیا۔ تو اگر کوئی اضافہ ہو گیا تو یہ حلال ذریعے سے ہم نے کیا، حرام سے نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کٹ لگا دیا، حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی گورنر ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھے گا۔ لگائے نا گورنمنٹ پابندی۔ جس ملک کے اندر حال یہ ہو کہ بیوروکریسی جس طرح کی گاڑیوں پر بیٹھتی ہے اور ان کی اولادیں ہمارے ٹیکسز پر جس طرح پل رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، سیریں کر رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک سرکاری نمبر والی گاڑی اگر یورپ اور مغرب میں کہیں سیر پر گئی ہوئی پائی جائے نا تو یقین کرے سارے لوگ ادھر اکٹھے ہو جائیں۔ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، لوگوں کو اپنے حقوق کا شعور نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، اجتماعی سوچ اور فکر نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا ترکی گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہوگا، باریک لباس نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، گھر کے آگے ڈیوڑی نہیں، دربان نہیں کھڑا کرے گا، جو اثاثے ہوں گے اس میں اضافہ نہیں کرے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد کون گورنر بننے کے لیے تیار ہوگا، کون حکمران بننے کے لیے تیار ہوگا؟ یہ مثالیں قائم کی ہیں، ان کو اختیار کیا ہے مغرب نے، یورپ نے، امریکہ نے، دنیا نے۔ آج وہ دنیا میں ایک مثالی حکومت، نظام حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا، خلفائے راشدین کا دن منا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ امام حسین ابھی محرم شروع ہوا ہے، پیٹنا پوٹنا شروع کر دیں گے، اور کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ بھائی جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی وہ مقصد کیا تھا۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔